حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے، ابر رحمت کا وہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا وہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے کریم ہمیں دکھاوے سے، جھوٹ سے، فریب و دھوکے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے اس ہفتہ واری اجتماع میں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سوانح سماعت کر رہے ہیں، اور پچھلے بیان میں میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا اور کن حالات میں آپ اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، یہاں تک کے واقعات بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، عاد کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اور اس کے بعد سزا کے طور پر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، یہاں تک کے واقعات ہم اور آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہوگی کہ بقرہ عید سے پہلے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی تمام سوانح کو بیان کر دوں، تاکہ ہم اور آپ قربانی سے پہلے یہ سمجھ سکیں کہ ہم قربانی کی شکل میں جن کی عظیم سنت مبارکہ کو آج زندہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل بات سمجھنا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا،
اس کے باوجود پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات سے گزارا گیا ہے، اور امتحانات بھی اتنے مشکل تھے کہ آج کے دور کا مسلمان اس امتحان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان جو نوکری کے چکر میں 5 وقت کی نمازوں سے غافل ہے، وہ مسلمان جو چند ٹکوں کے منافع کے چکر میں جھوٹ تک بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہ مسلمان جو دنیا کی یا بیوی بچوں کی محبت میں اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو جھڑکیاں دیتا ہے، اس مسلمان کو اگر ان امتحانات سے گزارا جائے یا جن امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے گزارا تھا، اس کا ایک معمولی سا ذرہ بھی بطور امتحان ہم پر اور آپ پر پڑ جائے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا اور آپ کا تو ایمان بھی ڈگمگا جائے گا۔ اور آج کے دور میں یہ چیز بالکل آسان ہو گئی جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر معمولی سی مصیبت آج ہمارے اور آپ کے راستے میں آئے تو ہم اور آپ ڈگمگا جاتے ہیں۔ جانتے ایک صحابی رسول نئے مسلمان بنے، کہیں سے مال غنیمت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصے لگائے تو کچھ حصہ ان کے لیے بھی نکالا گیا۔ جب ان کے حوالے وہ مال کیا گیا تو جانتے ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ صحابی رسول زاروں قطار رونے لگے، ابھی چند دنوں پہلے کلمہ پڑا تھا، جب وہ مال ان کے حوالے کیا گیا تو زاروں قطار رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو قربان اس صحابی کی عظمت پر جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ اس لیے تو نہیں پڑھا تھا کہ مجھ کو دنیا کی دولت دی جائے گی، میں نے کلمہ پڑھا تھا تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات سے گزارا، اگر اس میں سے کسی ایک امتحان کا ایک ذرہ بھی بطور آزمائش ہمیں اور آپ کو مل جائے تو ہمارا اور آپ کا آج کے دور میں ایمان بھی ڈگمگا جائے گا۔ صرف حرام کی بات نہیں کر رہا، صرف ناجائز کے راستے کی طرف جانے کی بات نہیں کرتا، ایمان ڈگمگا جائے گا۔ یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا، اور یہ کمزوری ہے ایمان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سوانح بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان پہ سوا مشکل ہے۔ اللہ جن کے درجات کو جتنا بلند فرماتا ہے نا، ان پر مصیبتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ تو خلیل اللہ ہے۔ آؤ حبیب اللہ کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو جن امتحانات سے گزارا گیا ہے، تنہا مجھ کو ان تمام امتحانات سے گزارا گیا ہے۔ بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر بتاؤ کسی نبی کا مقام ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے امتحانات ان تمام نبیوں پر جدا جدا ہوئے، اللہ نے ان سارے امتحانات سے تنہا مجھے گزارا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جن کی تاریخ مناتے ہو، جن کے طریقے کو اپناتے ہو، جن کو وقتاً فوقتاً یاد کرتے ہو، ان کی سوانح کو، ان کی سیرت کو بھی سمجھو اور یہ دیکھو کہ رب تبارک تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا تو یہ مقام ملا کیسے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات کیا تھے کہ نمرود اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے حکم دیتا ہے، جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رہنے دو، اور جن کے گھر بیٹے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال تک یہ کام چلتا رہا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر جلوہ گر ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے غار میں جا کر رات کے اندھیرے میں آپ کو جنم دیا، رات بھر بچے کے ساتھ رہیں، دودھ پلاتی رہیں، اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے بچے کو غار میں لٹا کر ایک بڑا سا پتھر غار کے منہ پر رکھ کر شہر واپس آ جاتی۔ آپ سوچیں کہ کیسا عظیم امتحان ہے، کتنا بڑا اور سخت امتحان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نو مولود بچہ
اگر اسے پورا دن ماں کے دودھ کے بغیر رکھا جائے تو اس بچے کا بچ پانا محال ہوتا ہے، اور آپ کی والدہ جانتی تھی، لیکن چونکہ ایمان والی تھی نا، چونکہ نمرود کی ماننے والی نہیں تھی، توحید پرست تھی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی اولاد کو غار میں چھوڑا، ایک بڑا سا پتھر غار کے منہ پر رکھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ تو دن بھر گھر پر، لیکن دل لگا تھا غار میں بچے پر۔ جیسے سورج ڈھلا، لوگوں سے نظریں بچا کر غار میں آئیں، پتھر کو ہٹایا، سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کس حال میں بچے کو دیکھنا پڑے۔ جب پتھر کو ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کو چوس رہے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کی ایک انگلی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا اور دوسری انگلی میں اللہ نے شہد کا چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ کبھی پانی والی انگلی کو چوستے، کبھی شہد والی انگلی کو چوستے تھے۔ رب نے یوں انتظام کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کامل کرتا ہے نا، مکمل بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس یقین کو رائگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ رب تبارک تعالیٰ مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ ہو اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اب حال یہی تھا، رات بچے کے ساتھ گزارتی اور صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر واپس آ جاتی، یعنی اگر دن میں بھی غائب رہوں تو کئی لوگوں کو شک نہ ہو جائے، اور رات بچے کو چھوڑ دوں تو کئی جنگلی درندے حملہ نہ کر دیں۔ تو فرمایا گیا اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کا حال جانتے ہو کیا تھا؟ فرمایا گیا جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں پروان چڑھتا تھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جتنا ایک بچہ ایک ہفتے میں بڑا ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہو رہے تھے، یعنی تیزی سے پروان چڑھ رہے تھے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ 7 مہینہ جب گزرا ہے تو 7 مہینے میں آپ 7 سال کے نظر آنے لگ گئے، 7 سال کے۔ پھر آپ نے والدہ سے گفتگو کرنی شروع کر دی تھی، یعنی 7 مہینے کا بچہ تو ماں سے بات نہیں کرتا نا، لیکن 7 مہینے کا عرصہ گزرا، آپ ماں سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ امی میرا رب کون ہے؟ رب سے مراد جانتے ہو، اگر رب سے مراد خدا ہے، اللہ ہے۔ رب کا اگر آپ لغت کی کتابوں میں معنی دیکھو تو ہوتا ہے کھلانے والا، پالنے والا۔ تو کہا امی میرا رب کون؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا، یعنی میں تمہیں پالنے والی ہوں، میں تمہیں کھلانے پلانے والی ہوں۔ اس اعتبار سے اب بچے کو جس طرح سمجھایا جاتا ہے، آپ جانتی تھی کہ ابھی کم عمر کا بچہ ہے، ابھی خدا کی بات اللہ کی بات اس سے کیا کریں، کم عمر کا ہے، تو آپ نے اسی بچے اور بچپنے کے اعتبار سے جواب دیا سمجھانے کے لیے، کہا میں تمہارا رب۔ تو کہا پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا تمہارے والد جو ہے وہ میرے رب ہیں، تمہارے والد، یعنی میں تمہیں کھلاتی پلاتی ہوں، تمہارے والد مجھے کھلاتے پلاتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ میرے والد کا رب کون ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد جناب طارق جو تھے، ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی نمرود کے دربار سے، نمرود کے وہاں سے سیلری آتی تھی، اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ وہ نمرود کے محل میں نوکری کرتے تھے۔ اچھا، 2 بھائی آزر اور طارق۔ طارق والد ہے ابراہیم علیہ السلام کے، آزر جو ہے وہ چچا ہے۔ میں نے ایکسپلینیشن لاسٹ ویک دی تھی اور امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کچھ ضدی قسم کے لوگ جسے ہٹ دھرمی کہتے ہیں نا، ایسے ہٹ دھرمی کرنے والے اکثر بدعقیداؤں نے آزر ہی کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کا باپ کبھی کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے طارق اور چچا آزر۔ آزر کیا کرتا تھا؟ وہ بھی محل میں نوکری کرتا تھا اور جناب طارق بھی کرتے تھے۔ آزر جو تھا وہ نمرود کے بت بناتا تھا اور بیچا کرتا تھا، اس کا یہی جاب تھا، اس کے کام یہی تھا، نمرود کے بت بنانا، اس کو عام کرنا۔ وہ کافر تھا، کفر پر تھا۔ اور جناب طارق جو تھے وہ توحید پرست تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی۔
نمرود کو خدا نہیں کہا، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کبھی شرک یا کفر کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آپ کا رب اگر والد ہے میرے، تو میرے والد کا رب کون ہے؟ تو اب چونکہ جاب کرتے تھے نمرود کے محل میں، تو سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کا رب جو ہے وہ نمرود ہے، یعنی ان کو کھلانے پلانے والا نمرود ہے۔ یہاں خدا مراد نہیں بلکہ کھلانے پلانے والا نمرود ہے۔ تو کہا پھر نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون؟ تو اس پر والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، اگر کہیں کسی نے سن لیا تو پھر جان کا خطرہ ہوگا۔ بیٹے کو سمجھایا بجھایا، دن رات برسات رہی، اس کے بعد پھر غار کے منہ پر بڑا سا پتھر رکھ کر باہر نکل آئیں، اور گھر جانے کے بعد آپ نے اپنے شوہر سے جب ملاقات ہوئی تو جانتے ہو کیا کہا؟ کہا طارق مجھے یہ لگتا ہے کہ نمرود کو جس بچے کی ولادت کا ڈر تھا اللہ نے وہ بیٹا ہمیں عطا کر دیا۔ تو جناب طارق نے کہا یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ تو جو بھی گفتگو ہوئی تھی دن بھر ماں بیٹے کی رات بھر، آپ نے وہ سارا بیان کر دیا۔ تو طارق نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا اللہ کا بڑا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے ہمیں پسند کیا ہے۔ اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا، روایتوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی مجھے پوری زندگی اسی غار میں گزارنا ہے کہ اس کے باہر کی دنیا بھی کبھی دکھاؤ گی۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ صحیح وقت آنے پر بیٹا میں تمہیں ضرور ساتھ لے جاؤں گی۔ پھر ایک روایت ملتی ہے، کئی روایتیں مختلف بیان کرنے والوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، یعنی یہ جستجو تو تھی کہ میرا خدا کون ہے۔ ایک رات غار کا پتھر تھوڑا سا ہٹا تھا، آپ نے دیکھا تو آسمان پر ستارے نظر آئے، تو آپ نے اونچائی دیکھی، بلندی دیکھی، چمک دمک دیکھی، تو آپ نے کہا کہ جس خدا کی میں تلاش میں ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ خدا وہی ہو سکتا ہے کہ وہی ہو۔ یہ تاریخ میں روایت میں آتا، حالانکہ ضعیف روایت ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ کہیں آپ کو ٹکرائے تو آپ کہیں کہ یہ میں پہلے سن چکا ہوں یا پڑھ چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کچھ دیر کے بعد جب چاند چمکا، 15ویں شب تھی یا 16ویں شب تھی، جب چاند آسمان پر چمکا تو ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ تو آپ نے کہا کہ جب چاند چمکا تو ستارے پھیکے پڑ گئے، تو ستارے جو پھیکے پڑ جائیں، کبھی چمکے کبھی ماند پڑ جائیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ چاند خدا ہوگا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، سورج نکلا تو چاند بھی ڈوب گیا، تو آپ نے اس کی چمک دمک کو دیکھا، رونق کو دیکھا، تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو کہ یہ چاند ستاروں سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس کے بعد جب وہ ڈوبا تو کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم سے بھی کہا اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی چمکتے ہیں کبھی مرجھا جاتے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب 15 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو اپنے ساتھ شہر میں لے گئی۔ شہر میں لے گئی، لوگوں نے پوچھا کون، ملاقات کروائی۔ جانتے ہو یہ 15 سال کا عرصہ گزرا تو نمرود کو جو خدشہ تھا وہ جاتا رہا کہ اب کوئی آئے گا تخت و تاج کو پلٹے گا، بات خطرہ ٹل چکا تھا، کیونکہ نجومیوں نے، کاہنوں نے یہ کہا تھا کہ 1 سال کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا، اور اس نے سب کو قتل کروایا، 1 سال تک وہ کرتا رہا۔ اور جب عرصہ گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، تو اس نے کہا وہ خطرہ ٹل چکا، وہ بچے جو میں نے مارے اسی میں وہ بھی مارا گیا ہوگا، تو اب کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو 15 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو ولادت پائے ہوئے، 15 سال کی عمر، لے گئی آپ کی والدہ شہر میں، آپ گھر میں رہنے لگے۔ آپ کے چچا آزر نے آپ کو بہت آمادہ کیا کہ میں اس کو کبھی بت کدے میں لے جاؤں، کبھی اس سے کفر اور شرک کرواؤں، لیکن آپ اپنے چچا سے ہمیشہ بحث کرتے تھے، یہاں تک کہ نکل کر قوم کے لوگوں سے بحث کرتے تھے۔ وہ جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی چاند کا پجاری بنا دے، وہ چاند کے فضائل بیان کرتے تھے۔ وہ جو سورج کے پجاری تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو سورج کی طرف مائل کرتے تھے۔ وہ جو ستاروں کے پجاری تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ستاروں کا پجاری بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ سب سے بحث کرتے تھے، یہاں تک کہ بت کدے میں لے جایا گیا، بت دکھائے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بھی رد کیا،
اور جب آپ بار بار تبلیغ کرتے 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 تنگ آ گئے تو آپ نے کہا کہ ایک دن ضرور وہ آئے گا کہ جب میں تمہارے ان باطل معبودوں کو سبق سکھلاؤں گا. آپ نے گویا وارننگ دے دی کہ جیسے موقع ہاتھ لگے گا میں ان کو چھوڑنے والا نہیں. آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم ایسی چیز میں پڑے ہو جو تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہو. یہ تو رب کا مجھ پر کرم ہوا کہ اللہ نے مجھ تک صحیح پیغام پہنچا دیا اور میں وہی خوشخبری تم کو دینا چاہتا ہوں، لیکن تم باز نہیں آتے ہو. تم جن جن کی عبادت کرتے ہو تمہیں مرنے کے بعد یہ آگ سے بچا نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود چچا باز آنے کو تیار نہیں تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی. ان کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ناستک تھے، یعنی کسی خدا کو نہیں مانتا ہے. پتہ نہیں کس کو مانتا ہے، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ نمرود کو، نہ درخت کو، نہ دریا کو، نہ پہاڑ کو، کسی کو نہیں. جیسے آج کے دور میں لوگوں نے مختلف خدا بنا رکھے ہوتے ہیں نا، روزی چاہیے تو اس سے مانگو، علم چاہیے تو یہ دیوی کام آئے گی، مال چاہیے تو یہ دیوی کام آئے گی، زندگی چاہیے تو یہ دیوتا کام آئے گا. ایسے اس دور کے لوگوں نے بھی بنا رکھا تھا. تو یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چلن تو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. آدمی جس سے خوف زدہ ہوتا اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا، اور اتنا سرنڈر کرتا کہ معاذ اللہ اس کو معبود بنا لیتا. اس کو معبود، جس سے فائدہ ہو اس کو خدا، جس سے ڈر لگے اس کو خدا، جس سے مستقبل میں کوئی فائدہ ہونا ہو اس کو خدا. تو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے خدا بنا رکھے تھے. ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا، ہر خاندان کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا الگ الگ خدا تھا. ابراہیم علیہ السلام کسی کو نہیں مانتے تھے، تو لوگوں کے نزدیک وہ ناستک تھے. اب جانتے ہو ان کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ میلے کا وقت آیا. لوگ پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی تیاریاں چل رہی ہیں، کس بات کی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا اینول فنکشن ہونے والا ہے، ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا تہوار ہے، اس میں ابراہیم تم بھی چلنا. ابراہیم علیہ السلام کو ہر دوسرا آدمی دعوت دے رہا تھا، یہاں تک کہ آزر کے ذریعے نمرود نے بھی دعوت دی کہ ابراہیم کو لے کر آنا. جانتے اس میلے میں کیا ہوتا تھا؟ آج ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اسکول کالجز کے اینول فنکشن میں کیا ہوتا ہے، وہی اس دور میں نمرود کے زمانے میں، نمرود کے دور میں میلے میں ہوتا تھا. سالانہ میلہ، اور اس میلے میں سب جمع ہوتے تھے، شہر سے باہر نکل جاتے کھلے میدان میں، ناچتے گاتے تھے، کھیلتے کودتے تھے. مرد عورت کی خلط ملت ہوتی تھی، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت، جو کرنا تھا، کھیل تماشا سب ہوتا. اس کے بعد شام کو گھر لوٹتے تھے تھکے ماندے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ان کے یہاں معمول تھا کہ جب میلے میں جانے لگتے تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے چڑھاوا بناتا، یعنی کھانے پینے کا سامان، اچھے سے اچھی چیزیں بناتے تھے، لے جا کر بت کدے میں بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے. جو جس کو مانتا اس بت کے سامنے رکھتا، اور پھر شام کو جب میلے سے لوٹتے تھے تو وہ اٹھا کر گھر لے جاتے. اور اس کے پیچھے ان کا انٹینشن یہ تھا، نیت یہ تھی کہ یہ ہم چڑھاوا جو چڑھا رہے ہیں اس کی وجہ سے اگلے میلے تک، یعنی پورے سال بھر ہماری روزی میں برکت ہوگی. اور وہ جو چڑھاوا بتوں پر چڑھاتے تھے وہ ان کے نزدیک معاذ اللہ تبرک بن جاتا تھا، وہ روز کے کھانوں کے مقابلے تبرک ہوتا. تو بہت مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو ہر آدمی نے دعوت دی، ابراہیم تم چلو، ابراہیم تم چلو. اب جانتے ہو کیا تھا؟ لوگ جانتے تھے کہ ہم نے بلایا عبادت کی طرف، ہم نے بلایا سجدوں کی طرف، ہم نے بلایا آرتی کی طرف، پوجا کی طرف. یہ نہیں آیا. اب اس کو لے چلو کھیل کود کی طرف. ممکن ہے کہ اس کا نفس غالب آ جائے اور دنیا کی لذت کے چکر میں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہو لے، ہم پر ہمارا رنگ ممکن ہے کہ اس پر غالب آ جائے. لوگ لے جانا چاہتے تھے. اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم اور آپ مسلمان ہیں کہ الحمدللہ؟ جب پیدا ہوئے تو بھی مسلمان، اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تو بھی مسلمان، کالج میں پڑھنے کے لیے گئے تو بھی مسلمان، کالج سے فارغ ہو کر انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، وکالت کیا، MBA کیا، جاب پر لگ گئے تو بھی. ہم دنیا کے کسی حصے میں گئے، جہاں بھی گئے وہاں کیا رہے، اور مرنے کے بعد قبر میں گئے تو کیا رہے. تو ہم جب ہر وقت مسلمان ہیں
تو ہمیں زندگی بھی مسلمانوں والی گزارنی چاہیے نا. ہمارے بہت سارے بچے، ہماری بہت ساری بچیاں اسکولوں سے نکل کر جب کالجز میں جاتی ہیں تو وہاں پر فرینڈ سرکل کی بنیاد، اب چونکہ وہاں پر جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ دوسرے مذاہب کے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں پر زنا حرام ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے، جن کے یہاں شراب کے حرام ہونے کا کوئی تصور نہیں، جن کے یہاں جوا کھیلنے کی ممانعت ہو اس کا کوئی تصور نہیں، جن کے یہاں ناچ گانا حرام ہو یا منع ہو اس کے کوئی تصور نہیں. تو ان کے مذاہب میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اگر ہم جاتے ہیں کالج میں اور ہمارے فرینڈ سرکل میں موجود تمام مذاہب والے یہ سارے کام کرتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے، وہاں جا کر ہم پر بھی ان کا رنگ غالب آ جاتا ہے اور ان کے رنگ میں ہم بھی رنگ جاتے ہیں. اگر وہ ڈانڈیا کھیل رہے تو چلو میں بھی کھیل لیتا ہوں، اگر وہ ڈسکو میں گئے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، اگر وہ 31 منا رہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، اگر وہ بیئر پی رہے تو چلو میں بھی پی لیتا ہوں، اگر وہ چڈی پہن کے کالج آ رہے بارش میں تو چلو میں بھی چڈی پہن لیتا ہوں. یعنی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے چکر میں، ان کی دوستی یاری کے چکر میں ان کا رنگ ہم پر غالب آ جاتا ہے. اور جب یہی مسلمان انڈیا سے نکل کر بینکاک جاتا ہے تو ننگا ہو کر مساج بھی کراتا ہے، گوا جاتا ہے تو ننگا ہو کر بیچ پر نہاتا ہے، جب یہ امریکہ لندن جاتا ہے تو ننگا ہو کر گلی کوچوں میں گھومتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہواؤں کی چپیٹ میں اور زد میں آ جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو نمرودیوں نے سوچا تھا ابراہیم کو عبادت کی طرف بلایا گیا، بتوں کی طرف بلایا گیا، سجدوں کی طرف بلایا گیا، ابراہیم نہیں آیا. اب ابراہیم کو دنیا کی رنگینیوں کی طرف بلایا جائے، عیش کی طرف بلایا جائے، عریانیت کی طرف بلایا جائے، بے حیائی کی طرف بلایا جائے. یقیناً کڑیل جوان ہے، اس پر ہمارا رنگ غالب آ جائے گا، اور جب ایک بار لذت لگ جائے گی تو پھر ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا. لیکن جب سب نے دعوت دی، ابراہیم خلیل اللہ نے اس میلے میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس تقوی کا ذرہ عطا فرمائے کہ ہم بھی بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو روک سکے. کہیں انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے اپنے کالج میں ساتھ پڑھنے والے مسلمان نوجوان کو شراب پیتا دیکھا ہے. صرف سگریٹ نہیں، شراب پیتا دیکھا ہے. اور جانتے ہو پیتے پیتے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو کب تک بچاتا ہے. یعنی کالج کی رنگینیوں میں ایک نہ ایک دن تو بھی کھو کر رہ جائے گا، اور جو آج میں کرتا ہوں تجھے برا لگتا ہے کل تو بھی یہ کرے گا. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، جن کی پرورش حلال کھانے والے اور حلال کھلانے والے ماں باپ نے کی ہو، جن کی پرورش اللہ کا سجدہ کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والی ماں نے کیا ہو، یقیناً وہ بیٹے دنیا کی رنگینیوں کی چپیٹ میں کبھی نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ کہیں بھی چلے جائیں میرا کریم ان کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. جب انہوں نے کہا میلے کا دن آ گیا، ابراہیم چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا. وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر چیزیں ڈیسائیڈ کرتے تھے. آپ نے ستاروں کی طرف یوں ہی دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں آتا کیونکہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بیمار ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں بولا معاذ اللہ کہ میں بیمار ہوں. آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہے. اس کی وجہ کہ پوری زندگی میں بندہ کبھی نہ کبھی تو بیمار ہونے والا ہی ہے نا. تو مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا معاذ اللہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا. تو انہوں نے لکھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے نا، گناہ کبیرہ. تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں. وہ چلے گئے اور جب چلے گئے آپ نکلے گھر سے، آپ نے دیکھا پوری آبادی خالی ہے. تو اسی موقع کی تلاش میں تھے اللہ کے نبی. آپ نے ہتھوڑا کاندھے پر رکھا اور کاندھے پر رکھ کر جو سب سے بڑا بت قدا تھا اس کی طرف چلے، جو سب سے بڑی عبادت گاہ تھی ان کی، اس کی طرف چلے. اور وہاں جانے کے بعد آپ نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو دیکھا کئی طرح کے بت رکھے تھے، لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے، لوہے کے، پیتل کے، تانبے کے، ایلومینیم کے، چاندی کے، یہاں تک کہ سب سے بڑا بت جو تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا.
سونے کا. اچھا اتنے سارے بت کیوں تھے؟ میں نے بتایا نا آپ کو پہلے کہ روزی چاہیے تو اس کے پاس آؤ، عمر میں برکت چاہیے تو اس کے پاس آؤ، علم چاہیے تو اس کے پاس آؤ، بیماری سے شفا چاہیے تو اس کے پاس آؤ. تو انہوں نے اپنے اپنے بنا رکھے تھے اس اعتبار سے. تو ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا سب کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. تو آپ نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے ماننے والوں نے تمہارے سامنے کھانا لگایا ہے اور اتنی دیر گزر گئی تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. ارے تمہارے لیے رکھ کر گئے ہیں بڑی امیدوں سے، کچھ تو کھا لو. سناٹا چھایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے سوا وہاں بولنے والا کون تھا؟ سناٹا. نہ سننے والا کوئی، نہ بولنے والا کوئی. آپ نے دوبارہ کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم تو اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم ان کے معبود ہو. تم تو سارے کے سارے خدا بنے بیٹھے ہو اور تمہاری وجہ سے یہ اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے. تو یا تو کھاؤ یا تو میں تمہاری خبر لیتا ہوں. سناٹا چھایا تھا. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں کھلانے نہیں، اب میں تمہاری خبر لینے چلا ہوں. اگر تم واقعی معبود ہونے کے دعوے دار ہو تو اپنے آپ کو بچا لو. یہ کہہ کر آپ نے ہتھوڑا چلانا شروع کیا. جلال میں تھے اللہ کے نبی. آپ نے مارا ایک کے ہاتھ پر، ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا. آگے بڑھ کر دوسرے کے منہ پر مارا، اس کا چہرہ نکل کر گر گیا. آگے بڑھ کر ایک کا کان کاٹا، ناک کاٹی، گردن کاٹی. اس طرح سے آپ نے اس بت کدے کے اندر موجود تمام بتوں کو توڑ کر رکھ دیا سوائے ایک کے جو سونے کا تھا نا، سب سے لمبا چوڑا، اس کو چھوڑ دیا آپ نے. اور کیسے کس حال میں چھوڑا جانتے ہو؟ آپ نے سارے توڑ کر گرا دیے اور اپنا کلہاڑا اس سب سے بڑے والے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور کاندھے پر رکھ کر دروازہ بند کر کے گھر چلے گئے. شام جب ناچنے گانے کے بعد، ہڑدنگ مچانے کے بعد وہ لوٹے تو اب چلو کھانا اٹھانے کی باری ہے. بت کدے میں پہنچے کہ پوجا ارچنا کچھ کریں اور کھانا لے کر چلیں. جب پہنچے بت کدوں میں تو دیکھا ہر طرف ان کے ٹوٹے ہوئے بت پڑے تھے. چیخ پکار مچ گئی، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کون آ گیا باہر سے، یہ کس نے ہمارے معبودوں کا حل کیا. بہت دیر تک ہنگامہ رہا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے آواز آنی شروع ہوئی یہاں وہاں سے، یہاں وہاں سے، کہ ہو نہ ہو یہ اسی نوجوان کا کام ہے جو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا نا، یہ اسی کا کام. کہا کس کا؟ آزر کے بھتیجے ابراہیم کا کام لگتا ہے. جب کئی لوگوں نے گواہی دی کہ ابراہیم کا کام، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی اسی کا کام ہوگا، کیونکہ ہم سب شہر سے باہر تھے سوائے اس کے، وہ اکیلا تھا تو اسی نے کیا. جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام جانتے کہ شام کو مجھے حاضر کیا جائے گا اور وہاں پر سوال جواب کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام پہلے سے پریپیئرڈ تھے. آپ کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا سب کچھ. اس کے بعد کہا گیا کہ بتاؤ سچ سچ یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر فرماتے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کس نے کیا؟ موقع واردات پر سارے ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے ہیں سوائے ایک کے. تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سارا کام اسی کا کیا دھرا ہے، اسی کا کیا دھرا. تو لوگ خاموش تھے. اب آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ لوگ کیا جواب دیتے؟ خاموش. اس کے بعد کسی ایک نے کہا کہ ابراہیم باتیں نہ بنا، ہم جانتے ہیں یہ تیرا کام ہے. آپ نے فرمایا کلاڑا کس کے پاس ہے؟ اگر میں نے توڑنا تھا تو کلاڑا میرے پاس ہوتا. کلاڑا اس وقت کس کے پاس ہے؟ اور موقع واردات پر رنگے ہاتھوں برآمد کون ہوا؟ یہی جو صحیح کھڑا ہے سامنے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کام تو اسی کا لگتا ہے. تو پھر کسی نے کہا ابراہیم تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس نے توڑا پھوڑا ہوگا، یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے، یہ کلاڑا اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، یہ ان پر حملہ کر بھی نہیں سکتا ہے. ارے یہ تو ایسا ہے کہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے سالوں سے میں بولتا چلا آتا ہوں تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی. آج تو تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ نہ یہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہل ڈل سکتا ہے. تو جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کھلا پلا کیسے سکتا ہے؟ تمہیں زندگی موت کیسے دے سکتا ہے؟ تو لوگوں کو اب جب یہ سنا تو سناٹا چھا گیا. کئی لوگوں نے کہا ابراہیم بات تو صحیح کرتا ہے، لیکن اب کیا کریں، کفر سے نکل نہ سکے. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جمے رہیں کفر پر.
اور پھر لوگوں نے کہا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ اب تیزی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ورنہ نارے نمرود کا واقعہ پچھلے ہفتے ہی بتانا تھا، اور پچھلے ہفتے بھی نہ ہو سکا، میں اس کو اگلے ہفتے پر نہیں ڈال سکتا، اس لیے آج بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے محل میں لایا گیا۔ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ یہاں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ مناظرہ آگ میں ڈالنے سے پہلے ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ سے نکالنے کے بعد مناظرہ کیا گیا۔ تو پہلی روایت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو جب محل میں لایا گیا تو نمرود کو سب کچھ بتایا گیا کہ کیس کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم، جن کو یہ سارے مانتے ہیں، تو ان کو نہیں مانتا، تو بھلا کس کو مانتا ہے؟ تو اس کی عقل میں بات سما جائے، سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آسان جملوں میں کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے، جو لوگوں کو جلاتا ہے، جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو نمرود یہ سن کر کہہ لگا کر ہنستا ہے، کہتا اچھا وہ تیرا خدا ہے، یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، یہ کام تو معاذ اللہ میرے بائیں ہاتھ کا۔ فوراً حکم دیا کہ جاؤ قید خانے سے 2 قیدی لاؤ۔ 2 قیدی لائے گئے، ایک کو چند دنوں پہلے رہائی کا حکم دیا گیا تھا، اور ایک کو چند دنوں کے بعد موت کی سزا ہونا تھا، موت کی سزا۔ دونوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اس میں جس کی رہائی ہونے والی تھی اس کو قتل کر دو، اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو آزاد کر دو۔ اس نے یہ کیا، اور کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ابراہیم، جس کو پھانسی کی سزا ہونا تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو مرنے والے کو زندگی دے دی، اور جو جینے والا تھا، آزاد ہونے والا تھا، میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے، یعنی اس کا برعکس کر کے دکھلا دے۔ اب وہ خاموش رہ گیا، خاموش رہ گیا۔ اب جب گفتگو سے بات نہ چلی تو اس نے کہا غصے میں کہ ابراہیم میری بات نہیں مانتا، لے جاؤ اس کو قید کر دو۔ قید کرنے کے بعد کہا ابراہیم کو ایسی سزا دیں گے کہ اب ابراہیم کے بعد کوئی دوسرا بغاوت کے لیے سر اٹھا نہیں سکے گا، ابراہیم کو ایسی سخت سزا دیں گے۔ اب آپس میں رائے مشورہ ہونے لگا کہ سزا کیا دی جائے، سزا کیا دی جائے۔ تو فارس کے ایک دیہات کا شخص وہاں موجود تھا، اقراط غالباً اس کا نام تھا۔ اس شخص نے مشورہ دیا کہ نمرود، میں نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالی، یعنی اللہ جو ہے وہ اپنے نافرمانوں کو آگ میں ڈالے گا، تو کیا ہی بہتر ہو کہ تو ابراہیم کو آگ میں ڈال دے، کیا ہی بہتر ہو کہ تو ابراہیم کو آگ میں ڈال، یعنی جو سزا خدا دیتا ہے وہ سزا تو ابراہیم کو دے۔ یہاں شریعت کا حکم کیا جانتے ہو؟ نافرمانوں کو آگ میں جلانا، آگ کی سزا دینا، یہ صرف اللہ کے لیے خاصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی کو سزا کے طور پر آگ میں جلایا جائے، ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے۔ یعنی کتنی بھی سخت سزا دو، لیکن آگ میں جلانے کی سزا دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی یہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، تم وہ کام نہ کرو۔ تو کسی کو بھی جلا کر نہیں مارنا چاہیے۔ بعض لوگ مکھی اڑ رہی ہے، مچھر اڑ رہے، اس کو ماچس سے یوں، چیٹی چلی جا رہی ہے، اس کو ماچس سے یوں، مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیا، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ جس نے مشورہ دیا تھا نا، اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے اس آگ میں جلانے کا مشورہ دینے والے کو ایسی سزا دی کہ زمین پھٹ گئی اور وہ زندہ اس کے اندر سما گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبیوں کے خلاف منصوبہ کرنے والوں کی بھی اللہ پکڑ فرماتا ہے۔ اس نے جلایا نہیں تھا، صرف مشورہ دیا تھا، اس کو یہ سزا اللہ نے دی۔ اب نمرود نے اعلان کرا دیا، منادی نے اعلان کر دیا، ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک 4 دیواری تیار کی جائے اور اس میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، جس سے جتنا بن پڑے اس میں لکڑی ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چٹیل میدان میں، جہاں مٹی نہیں تھی،
زمین سخت تھی، اس سخت زمین میں 45 فٹ لمبی، 45 فٹ اونچی اور تقریباً 30 فٹ چوڑی ایک چار دیواری بنائی گئی۔ اب آپ سوچیں 45 فٹ یعنی کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی اونچی، چار دیواری ایک عمارت تیار کی گئی۔ تمام نمرودیوں نے لکڑیاں بھرنی شروع کی اس میں، یہاں تک کہ لوگ منت مانگتے تھے، اگر بیماری سے شفا مل گئی ہم 1 من لکڑی چڑھائیں گے ابراہیم کو جلانے کے لیے، بیٹی کا رشتہ لگ گیا تو ہم 20 کلو لکڑی اپنی طرف سے ڈالیں گے۔ لوگ منتیں مانگ مانگ کر لکڑی ڈال رہے تھے۔ 40 دن تک لکڑی جمع کی گئی۔ جب وہ پوری 4 دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو نمرود نے حکم دیا اس میں آگ لگا دو۔ آگ لگائی گئی۔ اب یہ آگ جو تھی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اتنی روشن اور اتنی عظیم آگ تھی کہ فرمایا کہ دور دور تک اس کی لپٹیں نظر آتی تھی، دور دور تک اس کی آنچ پڑتی تھی، اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو جل بھن کر اندر گر جاتا تھا۔ یہ اس آگ کی کیفیت تھی۔ 40 دن ہو گئے، آگ جب سخت جل گئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اب ابراہیم کو لاؤ، اس آگ میں ڈالا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب پریشانی ایک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں تو ڈالیں کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آگ کے قریب ہم جاتے ہیں ابراہیم کو پکڑ کر تو ابراہیم علیہ السلام تو جلیں گے، اس کے ساتھ ہم بھی جل جائیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب وہاں پر شیطان آیا، اور شیطان ایک شیخ کی شکل میں آیا، بزرگ کی شکل میں، سفید بال، سفید داڑھی، سفید لباس، اور آنے کے بعد اس نے مشورہ دیا تم ایک منجنیق تیار کرو، یعنی ایک جھولا، یا آپ جس کو گلیل کی طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک منجنیق تیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھو، اس منجنیق میں بٹھاؤ اور دور سے ہوا میں اچھال کر ان کو آگ میں ڈال دو، قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مشورہ دیا، اس کے مشورے پر اب منجنیق کو تیار کیا جانے لگا۔ روئے زمین پر یہ پہلی منجنیق تھی۔ اس کے بعد جنگوں میں اس طرح کی منجنیق کا استعمال کیا جاتا ہے، روایتیں ملتی ہیں، لیکن پہلی منجنیق تھی جو اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے شیطان کے مشورے پر تیار کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد کے واقعات بہت تفصیلی ہے، اگر میں ابھی بھی صرف آگ کے تعلق سے بیان کروں تو تقریباً 15-20 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو، میں اس کو جلد بازی میں سمیٹنا نہیں چاہتا، بہت ساری باتیں عقائد کے تعلق سے بھی ہوں گی، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑا عظیم امتحان تھا جس کو سرسری طور پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ نار نمروز سے آپ کے نکلنے اور ہجرت کرنے، آپ کی شادی اور آپ کے یہاں بچے کی ولادت تک کے واقعات ہم اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں سماعت کریں گے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی خامی رہ گئی، کوئی روایت میں نے غلط بیان کر دی، کوئی جملہ ایسا نکلا جو شریعت کے خلاف تھا، آپ سب کو گواہ بنا کر میں اس پر توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔